السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ سورہ نجم ہے، آیت مبارکہ کریمہ 39 ہے۔ بڑی مارکۃ الآراء یہ آیت مبارکہ کریمہ ہے، اور یہ مفسرین اکرام کی محبوب ترین آیت ہے، یوں کہہ لیں۔ اور یہ نہ ہر ایک نے نا اپنا اپنا معنی مطلب نکالا ہے، تو صحیح بات معلوم ہونے میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اس کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ مثلاً ادھر آ رہا ہے کہ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، تو اس سے بعض لوگوں نے پھر دلیل لی کہ ایصال ثواب یا کوئی دوسرا نیکی کا کام کرے، جو بندہ خود نیکی کا کام کرے گا نا، فائدہ صرف اسی کو ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا اس کی طرف سے نیکی کا فائدہ نیکی کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ معتزلہ فرقہ تھا، معتزلہ نے یا منکرین حدیث والوں نے اس سے یہ اخذ کیا، اور حصر ہے نا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر صرف وہی، یعنی کہ مگر صرف جو اس نے کوشش کی، کیونکہ نفی کے بعد اللہ ہے نا تو حصر ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر سوائے اللہ کے، حصر آ گیا نا، میں بند ہو گئی ہے بات۔ تو مفہوم یہ نکل رہا ہے آیت کا کہ صرف بندے کو اپنی کوشش، اپنے نیک اعمال فائدہ دیں گے، اور دوسروں کا جو ہے نا وہ عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اب پہلے ہم پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ، اور بعض لوگوں نے پھر ایصال ثواب کا بھی انکار کر دیا، یعنی کہ اگر ہم کسی کو ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ بھی نہیں پہنچا سکتے، ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ بندہ جب تک زندہ ہے اپنا نیک اعمال کر لے، جب وہ فوت ہو گیا تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے نیک عمل کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہہ رہی ہے۔ تو پہلے پھر ہم اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ کیا کسی دوسرا کے عمل سے اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ صرف اس کا اپنا ہی نیک عمل کام آئے گا، صرف اپنا، دوسرے کا نہیں؟ تو بھائیو نہیں، اتنے دلائل ہیں کہ دوسروں کے عمل سے نیکی والا اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے دلائل بیان کرتا چلا جاؤں گا، پھر آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ دوسروں کی کوشش اور نیکی کا ثواب بھی بعض اوقات نہ کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ اس نے وہ نیکی کا کام نہیں کیا لیکن دوسرے نے کیا، دوسرے کی نیکی کا ثواب یا فائدہ، ثواب کا مطلب فائدہ اس کو پہنچے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر، اور یہ متواتر طور پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ زندہ کی دعا سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیے، یہ زندہ بندہ دعا مانگ رہا ہے نا قبر، ابھی ہم نے دیکھے کیسی روایت پڑھی ہے، کیسی باتیں آپس میں مل جاتی ہیں کہ جنت البقیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے
اور جا کر انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی. تو آپ زندہ تھے یا کوئی بھی، تو مرنے والے کو دعا دیتا ہے تو اس کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری دلیل، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کس نے کہا؟ یہ ایک نے کہا. اور کس کو کہا؟ سامنے والے کو. وہ ٹھیک ہے، وہ بھی وعلیکم السلام کہے گا، لیکن جب اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو عمل کس کا ہوا آغاز میں؟ اس کا. تو سلامتی اس کو پہنچی کہ نہ پہنچی؟ تو مطلب یہ تو دعا، اور دوسرا جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ بھی دلیل ہے. تیسری دلیل، احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اللہ، نابالغ بچے، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ شفاعت اس کا عمل ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء اللہ کا؟ اولیاء اللہ کا عمل ہے. اچھا، لکھتے بھی رہیں ساتھ ساتھ پوائنٹ، یہ نا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو نا فائدہ حاصل ہو، پھر بعد میں پوچھ بھی لوں کہ کون سی بات آپ کو اچھی لگی. دیکھیے، پہلی بات میں نے کیا کی؟ امت کی. دوسری بات میں نے کیا کی؟ سلام کی. تیسری بات شفاعت کی. چوتھی بات، قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نا فرشتوں نے، وہ مومنین کے لیے بلکہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت رکھی اور وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو فرشتوں کا عمل فائدہ ہمارا. پانچویں بات جی، کہ نا بغیر کوشش اور صحیح کے نابالغ بچہ ہے، نابالغ بلکہ دودھ پیتا بچہ ہے، جنت میں چلا گیا. اگر آپ کہیں کہ صرف کوشش ہی سے فائدہ ہوتا ہے، اس نے تو دوسرے نے کیا کوشش کرنی ہے، اس نے بالکل کوشش نہیں کی اور جنتی ہے. نابالغ بچہ اگر ایک بھی نیکی نہ کرے، دودھ پیتا بچہ، حتیٰ کہ کافروں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو لو جی، کوشش کے علاوہ بھی فائدہ ہوا، بلکہ ادھر کوشش ہے ہی نہیں. اور ساتویں بات جی، اللہ تعالیٰ نا، حدیث آ رہی ہے بخاری شریف میں، جنت بڑھ نہیں رہی ہوگی، یہ میں نے آپ کو بیان کی ہوئی ہے حدیث. تو اللہ تعالیٰ جنت کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا کریں گے تاکہ جنت بڑھ جائے. اور جو جنت بڑھنے کے لیے مخلوق پیدا ہوگی، عمل تو انہوں نے بھی نہیں کیا، کوشش تو انہوں نے بھی نہیں کی، بلکہ یہاں سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ہمارے ہاں ذہن پتہ کیا بنتا ہے کہ انسان کے علاوہ، جنوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو انسانوں کے علاوہ بھی مخلوق جنت میں جائے گی، بخاری شریف سے ہے. ادھر میں کہا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہیں ہمیں قابل قبول، نہ سمجھ میں آتی کہ جن جنت میں نہیں جائیں گے. وہ گناہ کریں تو جہنم میں جائیں، نیک عمل کریں تو جنت میں نہ جائیں. وہ جن نہیں کہیں گے یا اللہ وہ انہوں نے تو ایک نیک عمل نہیں کیا. دیکھیں کہاں سے میں آپ کو دلیل لا کر دے رہا ہوں، استدلال دیکھیے، یہ بڑا لطیف استدلال ہے کہ بھی وہ کہیں گے جن کہ یا اللہ وہ جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ اس کو تو پیدا کر کے جنت میں بھیج رہا ہے، تو ہم جنہوں نے نیک عمل بھی کیا ہے ان کو جنت نہیں. تو یہ عجیب بات ہے. تو بہرحال بغیر کوشش کے ان کو بھی جنت مل گئی. آٹھویں بات، مومن کی صرف اولاد ہے، مومنوں کی، اور مومنوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے درجے تک جا پہنچے گی. اللہ ایک درجہ کر دیں گے. اس کے لیے میں نے بتایا تھا سورہ طور میں ہے آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم
ذریتہم وما التناہم من اعمالہم من شیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں، یعنی کہ ایمان ہونا شرط ہے، تو ملا دیں گے ہم ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہ کمی کریں گے ہم ان سے ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ مطلب باپ کے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، اولاد کو اٹھا کر ماں باپ کے درجے پہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے ہمارا استدلال یہ ہے، جو بات ہو رہی ہے کہ بغیر کوشش اپنی ہی کام دے گی، دوسروں کی نہیں۔ ادھر تو آ رہا ہے کہ ماں باپ نے جو اپنے نیک اعمال سے درجے پائے اور اولاد صرف ایمان لائی ہے اور انہوں نے اتنے عمل نہیں کیے جتنے ماں باپ نے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کرتے ہوئے اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ ملا دے گی۔ یہ سورہ طور ہے، اور ادھر سے ہم نے اس سے بھی زیادہ باریک استدلال کیا تھا، اگر بھائیوں کو یاد ہو۔ پتہ ہے کیا کیا تھا؟ یاد ہے کسی بھائی کو؟ کہ ایک یہ کہ اولاد کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجوں تک پہنچا دیں گے، تو اس سے بھی ایک باریک استدلال ہم نے کیا تھا۔ کسی بھائی کو یاد ہے؟ نہیں بھائیو، ہم نے کہا تھا کہ عام طور پر ذہن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ادھر سب سے پہلے مخاطب آمنو سے کون ہے؟ صحابہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو کہا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے لحاظ سے ہاں مومن ہونا شرط ہے، یہ چاہے صحابی کی اولاد ہو، مومن ہونا شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ان کی درجوں میں ملا دیں گے، اور سب نے درجے ہی ملا لیے، اور ان صحابہ کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو صحابی کا درجہ ہے نا، تو ان کی اولاد کا بھی وہی درجہ ہے۔ تو جو صحابہ کو درجہ ملا تو چاہے اولاد تابعی ہے اس کو بھی ملا کہ نہ ملا، اور بن رہا ہے استدلال، اور ایسا استدلال ہے یہ مضبوط قسم کا کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور واقعی ہی آپ غور کریں، یہ سورہ طور ہے، آیت نمبر 21 ہے، پھر جا کر غور و فکر کر لیں، اور پھر اور آگے بات چلیں۔ اور تیسری یہ آپ پر لازمی نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور یزید جو ہے وہ تابعی ہے، تو باپ صحابی ہے، تو اس آیت کے مطابق یزید کا درجہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضل تک ان کو برابر مل جائے گا۔ اور یہ بات بن رہی ہے، نہیں بنانی تو میں نے کہا یہ لازمی نہیں ہے، استدلال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت واضح ہے، کیونکہ اگر آپ بالکل سب تفاسیر اس بات پر متفق ہے کہ جو ماں باپ کا درجہ ہوگا اللہ اپنے فضل سے ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ درجے میں ملا دے گا، کسی نے بھی درجے کے بغیر بات نہیں کی، تو یہ بات بھی بھائیو بن رہی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اور کوتاہیاں یا یہ وہ ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی، لیکن اگر وہ جنت میں چلا گیا کوتاہی سمیت تو وہ پھر مل جائے گا ایک۔ لیکن ہم پھر واپس اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ بغیر کوشش کے صرف ایمان کے ساتھ پیروی کی تو ماں باپ کے درجے تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی آ رہا ہے جی، کہ موسیٰ اور خضر گئے ہیں تو انہوں نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو ہے وہ کھڑی کرنی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اجرت لیتے، اگر آپ چاہتے تو اجرت جو ہے وہ لیتے۔ تو ادھر آ رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُ صَالِحًا کے الفاظ آ رہا ہے کہ ان کا ماں باپ جو ہے نا دونوں کا صالح تھا، نیک تھا، تو گویا نیکی کا اثر اولاد تک بھی پہنچا کہ موسیٰ اور خضر ان کے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں،
यहाँ से हमारे उलमा लतीफ़ नुक्ता पेश करते हैं ना कि अगर फ़ातिमा की भी होती विरासत तो ऐसे गुम हो गई, तौबा नौज़ बिल्ला। अगर 2 यतीम बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला, क्योंकि बाप में एक है ना, तो जो इमामुल अंबिया हो तो उनकी विरासत बनती हो, तो उमर अबू बकर तौबा नौज़ बिल्ला कैसे खा जाएंगे जी? बात में समझा पा रहा हूँ? बड़ी किस्त दलाल है कि देखिए कि फरमाया हमने ख़जाने की हिफाजत क्यों की? यतीम बच्चों की इसलिए की भाइयों के हिफाजत हमने इसलिए की कि उनका बाप नेक था। 10वीं बात जी, मैयत को की तरफ से सदका दिया जाए और बिल इजमा में उनकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद किया जाए तो सवाब पहुँचता है। असल में ये सब इसाले सवाब की बात हो रही है। और 11वीं बात तो ये तो साफ बुखारी शरीफ में रवायतें हैं कि मेरा बाप फोत हो गया या और फरीज़ हज उस पर था, तो वो अगर वो वसीयत करके चला जाता है कि हज करना, तो उसकी वसीयत की वजह से वली उसकी तरफ से हज करता है। शर्त ये कि अपना भी हज कर चुका हो, तो बाप की तरफ से हज, माँ की तरफ से हज हो जाता है। और इस पर इजमा है, कोई इख्तलाफ नहीं। तो मुअतज़िला की तो ये बात हवा में नज़र नहीं आ रही। 12वीं बात, हत्ता कि अगर कोई औरत हो और या मर्द और उस पर रोज़े फ़र्ज़ हों और फ़िदिया भी ना दिया हो, यानी कि और वो फ़ौत हो जाए, तो अगर फरमाया उसका वली उसकी तरफ से रोज़ा रखे तो इस रोज़े का फ़र्ज़ क्या जो था ना अदा हो जाएगा, साकित हो जाएगा मैयत की तरफ से। क्यों? उसके वली ने उसकी तरफ से रोज़ा रखा है। माँ बाप फौत हो गए, उनके ज़ुम्मे क्या था? रोज़े फ़र्ज़ थे, फ़िदिया नहीं दिया था। अगर फ़िदिया दिया है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फ़िदिया भी नहीं दिया और वो फौत हो गया, सेहत का ज़माना नहीं पाया या पाया है। अब्दुल्ला मुहद्दिस लोपरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं ये उनके लिए वली पीछे रोज़ा रखे कि सेहत का ज़माना पाया हो फिर वो वली रोज़ा रखे। अगर सेहत का ज़माना नहीं पाया तो उस पर रोज़ा तो फ़र्ज़ ही नहीं था, वो दिन आए ही नहीं अय्याम उखर, तो वो क्यों रोज़ा रखे? लेकिन बहरहाल इख्तियात इसी में है कि वली पीछे रोज़ा रखे। क्यों? विरासत नहीं उसकी खा रहा, तो रोज़ा नहीं रखेगा माँ बाप की तरफ से। 13वीं बात जी, नज़र। ये तो बिल इत्तेफाक अगर नज़र मानी थी माँ बाप ने कि मैं फ़लाँ काम हो गया और मैं हज करूँगा, उम्रा करूँगा, फ़लाँ नेकी का काम करूँगा, फ़ौत हो गया। अब इसने नज़र तो मानी थी लेकिन कर नहीं सका, तो अगर औलाद इसकी तरफ से वो नज़र पूरी कर देती है तो इसका सवाब उसको या उसका फ़र्ज़ की अदायगी हो जाती है। 14वीं बात तो बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ, तो आम तौर पर ऐलान होता है, कहते जी वो मैयत को इसका सवाब मिलेगा अपने अमल का, दूसरे का नहीं। तो आप पूछते नहीं हैं कि इस मैयत पर कोई कर्ज़ है और इनके ये बेटे खड़े हैं, अगर किसी किस्म का लेना देना हो तो इनकी औलाद हाज़िर है। कहते हैं कि नहीं कहते? तो अगर किसी के अमल का सवाब मिलना ही नहीं था तो ये फिर बेटे भी अगर उसकी तरफ से कर्जा अदा करे तो होगा, क्योंकि कर्ज उस पर है और कर्ज उतार है बेटा। हत्ता के अजनबी भी अपने ज़ुम्मे कर्ज ले ले। ये तो आप कह रहे हैं ना औलाद है रिश्ते, मसलन ऐलान हो रहा है मैयत की तरफ से इस पर कर्जा है, कोई बेचारा खड़ा भी नहीं हो रहा, लावारस है वो। एक मुसलमान के दिल में जोश आता है, वो उठकर कहता है जी मौलवी साहब जनाजा पढ़ाओ, मैं इसकी तरफ से कर्ज अदा करूँगा, तो वो हो गया ख़त्म, फ़र्ज़ अदा हो गया। अब इस पर है, अगर ये दे ठीक है, वरना इसका गुनाह भी इसी पर है कि वादा तो किया था देने का, क्यों नहीं दिया। तो अब मैं ये बात करने यानी कि कितने दलाइल दे रहा हूँ कि नेक अमल कोई और कर रहा है और सवाब इसको पहुँच रहा है, फ़ायदा इसको पहुँच रहा है। हत्ता कि अगर मस्जिद में अगर कोई बंदा आया है, जमात हो चुकी है,
تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو صدقہ دے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا جی میں صدقہ دیتا ہوں، ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھ دی۔ اب دیکھیے الفاظ وہی، رکوع سجدے وہی، کوئی ڈبل ٹرپل نماز نہیں پڑھنی، لیکن صرف دوسرا یا تیسرا یا جماعت کی وجہ سے 27 گنا ثواب بڑھ گیا۔ تو یہ ثواب کس کی وجہ سے بڑھا ہے؟ ایک دوسرے کی وجہ سے بڑھا ہے۔ اکیلا پڑھتا تو ایک نماز کا ثواب ملنا تھا، اجماع ہے نا اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ فضیلت کی بات ہے کہ بھی 27 درجے زیادہ با جماعت نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے یا 25 کا، روایات دونوں طرح آ رہی ہیں۔ چلو بھائی 25 لگا لو، کم ہے۔ اچھا یہ ملا کیوں؟ کیا اس نے کوئی رکوع زیادہ کیے ہیں، سجدے زیادہ کیے ہیں؟ نہیں، صرف ایک دوسرے کا نیکی میں تعاون کر کے ایک دوسرے سے انہوں نے نفع اٹھایا نیکی میں، تو بڑھ گیا نا ثواب۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں امام کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا اگر مقتدی زیادہ ہوں، جتنے زیادہ مقتدی ہوں گے نا اس کا ثواب اس کو جو ہے نا وہ ملے گا۔ اور 17ویں بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جتنے افراد شامل ہوں، جتنے افراد نماز جنازہ میں، اتنا ہی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے تو ترغیب دی گئی ہے کہ بھی نماز جنازہ پڑھو، تمہیں بھی ثواب ملے گا ایک رات کا۔ ابھی باتیں آئی تھی نا۔ اور فرمایا کہ 40 بندے موحد توحید والے اس کی نماز جنازہ پڑھ دے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ بھئی نماز جنازہ تو پڑھنی تھی، 40 کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ جو تعداد بڑھے گی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تو وہ دعا ہے۔ اصل میں نماز جنازہ بذات خود ایک دعا ہے، تو دعا سے میت کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو معتزلہ تو ہوا میں اڑتا ہی نظر پڑکھچے آج ان کے اڑ گئے ہیں کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے عمل سے فائدہ ہوگا، دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا یہ۔ اور درود شریف تو ہم پڑھتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں امتی ہو کر، تو آپ کو درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہے تو پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بھئی امتی کے درود شریف پڑھنے سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو دوسروں کے عمل سے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ بلکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تھے معراج کی رات، یہ 19واں ہے، تو انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ نہیں امید تھی کہ میرے بعد کوئی نوجوان آئے گا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ ہو جائے گی اور وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھی جتنی امتی ہوں گے اتنے ان پر دعا کرنے ہوں گے نا نبی پر، ہم جتنے ہوں گے زیادہ اتنے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر روئے ہیں کہ میری امت کی تعداد کم ہے، کیونکہ ان کی شریعت محدود زمانے کے لیے آئی نا، محدود زمانے کے لیے، اور آپ کا زمانہ قیامت تک ہے، تو وہ رو پڑے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ امتیوں کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، امتیوں کی کثرت کی وجہ سے نبی کو فائدہ ہوا ہے۔ 20ویں بات جی، عمل کیا نہیں نیک اور نیکی والوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کو طلب کر رہے تھے، اللہ نے کہا جاؤ میں نے ان کو دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ آیا تھا ویسے ہی، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی بیٹھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے کہا وہ ہمارے علماء کہتے ہیں مٹھائی کھانے کے لیے آیا تھا، یعنی کہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی ذکر کرنے کی، مٹھائی کھانے کے لیے آیا تھا، افطاری کرنے کے لیے آیا تھا، UK سینٹر دودھ سوڈا پینے کے لیے آیا تھا، قادسیہ میں وہ جو ہے نا مان سمنا جو کھابے پکتے ہیں اس کے لیے اعتکاف ادھر بیٹھا تھا۔ وہ اعتکاف تو ہر مسجد میں ہو جاتا ہے، تو اس کی نیت تھی کھابے کھاؤں، مٹھائی کھاؤں، لارنس، کبھی قادسیہ، کبھی UK سینٹر، ہے جی، کبھی دودھ سوڈا، کبھی مکھن تیر رہا تھا جی اس پر، تو کیا ہم نے وہ دودھ پیا۔ تو یا اللہ وہ بھی تھا۔
فرمایا اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں آتا، جو ذکر کر رہے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں ادھر تو بھائی وہ پاس بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھا رہا، اٹھا رہا ہے۔ تو کہنا جی منہ اٹھا کر، ہاں جوتی چوری کرنے والے کو نہیں کوئی ثواب ملے گا، کہ نیت آ کے وہ بیٹھ بھی جائے گا نا، گناہ کی نیت ہو تو اس کو نہیں، چلو مٹھائی کھانے آیا ہے تو وہ ثواب۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اعتکاف بیٹھا سویا ہی رہے، اور بھائی سونے والا بھی ان کے پاس محروم نہیں ہے، ہاں 75% عبادت کی ہو۔ اچھا 21ویں بات بھی ہوگی جی۔ 22ویں بات، جمعے کا جو ثواب ہے بڑا ثواب ہے، وہ بھی اجتماع کی وجہ سے ہے، اور جمعے کا مطلب ہی اکٹھا ہونا ہے۔ اور 23ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احادیث سے بات ہے، 23ویں بات کہ مومن اس طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ مطلب اجتماعیت میں برکت ہے، جس طرح اکیلا کچھ بھی نہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، دریا ہے موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ موجیں اچھلتی ہیں تو دریا میں اچھلتی ہیں، سمندروں میں کبھی الگ سے موج نہیں اٹھتی۔ تو اجتماعیت میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک ہے، ایسے ہے جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے، اینٹ اور اینٹ ملے گی تو مکان بنے گا، چور سے حفاظت ہوگی۔ اگر اکیلی اینٹ پڑی ہے تو وہ چور سے حفاظت کر سکتی ہے؟ تو بھئی جس طرح اینٹوں نے مل کر چور سے حفاظت کی تو مومن مل کر جماعت ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جماعت پر شیطان غالب نہیں آتا، جو بندہ جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اس کو شیطان جو ہے نا وہ ایسے پکڑتا ہے جیسے بھیڑ چرواہے سے جدا ہو جائے تو بھیڑیا اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، تو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ 25ویں بات جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قیامت تک فائدہ ہوا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، آپ ان میں ہوں، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ کے آنے کی وجہ سے جو قومیں ختم ہو جاتی تھی، ہلاک ہو جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور گھر کا ایک فرد قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہو جائے۔ اچھا کیا تو ایک نے، محنت تو ایک ہی ہے، پیسہ تو ایک ہے، ایک نے صرف قربانی دی ہے تو فائدہ سب کا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ عید کی رات جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی فطرانہ دو۔ اچھا جی کوشش تو یہ کر رہا ہے، اس پر لازم آ گیا۔ اور دو باتیں کر کے اس سوال کو سمیٹتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اگر جو ہے نا وراثت، بچہ پیدا ہوا کوئی اس نے کمائی نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی کوئی کوشش، تو برابر کا حقدار۔ او بھئی ایک نے کمایا، بڑا بھائی ہے، ایسے یہ پیدا ہوتے برابر، بھی وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانے۔ پیدا ہوتے ہی جتنا وہ 40 سال کے بیٹے کو ملے گا نا جس نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے، اتنا ہی اگر یہ بڑا ہوا اس کو بھی اتنا ملے گا۔ بھی کوشش تو اس کی ہے، اس کی تو ہے نہیں، بھی اللہ کا قانون ہے، اللہ کی حکمتیں، ہاں جی۔ اور زکوٰۃ، دو باتیں کر کے بتائیں۔ زکوٰۃ جو ہے ہم کسی کو دیتے ہیں اس میں بالکل غریب مسکین کی کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، نفع تو لیتا ہے، فائدہ تو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد معذور لوگ گھر میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی معذور ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، شریعت کہتی ہے نہ اس کو بوجھ نہ سمجھو، شریعت کہتی ہے مریض کو، معذور کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ کیا پتہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو، یہ حدیث ہے۔ تو اب ان کی وجہ سے تو رزق مل رہا ہے، تو اللہ اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی کو جو ہے نا اگر کوئی بوڑھے ہو جائے، معذور ہو جائے، بیمار ہو جائے، تم ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا۔ بہرحال جی اتنی باتیں کافی ہیں، یہ میں نے اتنی باتیں میرے خیال میں 30 تک باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے، نہیں ابھی بات مکمل نہیں آ جائے،
اس حوالے سے بات صرف کی ہے کہ ایک کا نفع دوسرے کو ملتا ہے۔ اب سوال ادھر یہ حل کر لیتے ہیں کہ عذاب، یہ ثواب کی بات کی، عذاب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، کیا مطلب؟ عذاب، اصال عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جو ہے نا قابیل، فرمایا جو بھی قتل کرے گا، جو بھی قتل کرے گا اور اس قتل کا گناہ جو ہے نا قابیل کو بھی پہنچے گا، کیوں؟ اس نے گناہ کو ایجاد کیا، اصال عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال ادھر اٹھا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، گناہ یہ نوحہ کرنے والے کر رہے ہیں نا گناہ، تو عذاب اس کو کیوں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وصیت کر گیا، یا اس نے روکا نہیں ہے، یا تربیت نہیں کی، تو اس لیے عذاب بھی بھائی ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جیسے وہ نا ایک دلچسپ بات ہے کہ کشتی والی کی آپ نے مثال دی تھی نا کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں، دوسرا نہ روکے تو سب کو ہی ڈبو دے گا، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ روکے تو سارے ہی ڈوبیں گے۔ اور بھائیو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی، جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا زلزلے آتے ہیں تو بعض کا معصوم بچے بھی اس زلزلے میں غرق ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا قیامت والے دن وہ جنتی ہوں گے اور جن پر عذاب آیا وہ جہنمی ہوں گے، اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں بعض اوقات عذاب آتا ہے نا تو کیا بچے جانور نہیں ہلاک ہو جاتے؟ تو پھر اچھا جی، اب ادھر کیا مراد ہے پھر؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، کوئی ایسی تشریح کریں کہ ایت بھی اپنی جگہ فٹ بیٹھ جائے اور پتہ چل جائے کہ انسان کی صرف اپنی ہی کوشش فائدہ ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائیو کہ اپنی جو ہے نا ادھر کوشش سے کیا مراد ہے کہ صرف اس کو اپنی کوشش فائدہ دے گی، دوسرے کی نہیں، اس پر بھی دلائل ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ اس میں سے ادھر سعا سے مراد لے لیا جائے ایمان، کہ صرف انسان کے لیے وہی ہے جو خود ایمان لے کر آئے، مطلب بیٹا ایمان لے آئے، باپ ایمان نہ لائے تو بیٹے کا ایمان لانا باپ کو ایمان نہ لائے تو کفایت نہیں کرتا، کافی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، ابو لہب ہو، نبی علیہ السلام کا چاچا ہو، تو بھائیو جو کوشش سے مراد ادھر ایمان ہے۔ اب سا کی تشریح کرنے لگے ہیں جو اپنے مقام پر بیٹھ جائے۔ اب میری گفتگو تیسرے پوائنٹ میں، تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ ایت کو ہم اپنی جگہ فٹ کرنے اور بیٹھ رہی ہے کہ صرف انسان کا اپنی کوشش فائدہ دے گی، کیا مطلب؟ ایمان لانا، کوئی دوسرا نائب نیابت نہیں کر سکتا ایمان میں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا صحیح سے مراد بھائیو ہے گناہ، کہ ہر انسان کے لیے وہی گناہ ہے جس کس نے کوشش کی، کوئی دوسرا کا گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہر انسان اپنے گناہ پر پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کرے کوئی بھرے کوئی، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، بھی کیسے ہو گئے؟ گناہ تم کرو بھرے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ادھر دوسری، پہلا تشریح ایمان، دوسری تشریح گناہ، تو ٹھیک ہے۔ تیسرا معنی فرض، یعنی کہ جو عبادت فرض ہے، نماز، یعنی کہ صرف نماز، یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز باپ نے نہیں پڑھی، اس نے نہیں پڑھی تو تیسرا اولاد اٹھ کر کے جی میں فرض ادا کرتا ہوں۔ گناہوں کی معافی تو مانگ سکتا ہے باپ کے، یا اللہ ان کا گناہ یہ معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی تم جاؤ ذرا میری طرف سے ظہر کی نماز پڑھ کے آ جاؤ، تم میری طرف سے عصر کی نماز پڑھ کے آ جاؤ، جیسے جنازے میں کہتے ہیں،
ایسا فرض میں نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو، باپ ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ہر ایک کی اپنا فرض، اپنی کوشش اس کو فائدہ دے گی. مطلب کیا ہے؟ فرض. چوتھی تشریح کہتے جی ادھر انسان سے مراد انسان نہ لے، کافر لے. کافر لے تو کافر کا جو ہے نا نیک عمل دوسروں کے کام کوئی نہیں آئے گا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. پانچویں بات عذاب، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی گناہ کا عذاب جو اس نے گناہ کیا. دوسرا عذاب، دوسرے پر عذاب جہنم والا نہیں آئے گا. وہی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. چھٹی بات بھی کسی نے کی ہے لیکن نا وہ کمزور ہے. کہتے ہیں یہ جو قانون ہے نا یہ پچھلی شریعت والوں کے لیے تھا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اپنی کوشش بھی فائدہ دے گی اور دوسروں کی بھی کوشش فائدہ دے گی، شرط صرف ایمان ہے. ساتویں بات، بعضوں نے تو اس کو بڑا مشکل سمجھا اور منسوخ ہی قرار دے دیا. چلو کام ہی ختم کرو، یہ حکم ہی منسوخ ہے. جب حکم ہی منسوخ ہو گیا تو بحث ہی ساری ختم ہوگی. انہوں نے، میں نے کہا بڑا آسان حل ڈھونڈا ہے جنہوں نے، اور کیا ہے انہوں نے، میں نے جو سورہ طور کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجے تک پہنچا دے گا اولاد کو، تو انہوں نے کہا کہ غیر سے تو فائدہ ہوا نا، تو سورہ طور کی 21 نمبر آیت سے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. چلو کام ہی ختم کرو، بڑا آرام دہ ہے. اینیاں بیسا یہ وہ. آٹھویں بات کسی نے کی، کہتے ہاں یہ بات اپنی جگہ سچی ہے. وہ کیا کہتے؟ ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل، ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات ہے کہ ہر بندے کی نیکی کا ثواب صرف اسی کو ملے گا، یہ اللہ کا عدل ہے. اور ادھر عدل کی بات ہے، یہ بھی بات کچھ بنتی ہے. اور باقی کسی کا عمل کا فائدہ اس کو پہنچ جانا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو یہ اس آیت میں عدل مراد ہے، فضل مراد نہیں ہے. یہ آٹھواں بعض نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. نویں بات کہ کافر کو دنیا میں اس کی نیکی کا فائدہ ہوگا، دنیا میں، آخرت میں نہیں. تو مطلب جو نفی کی ہے وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کی ہے. لو جی یہ ساری باتیں تھی. اب ہم نا حرف آخر بیان کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی نا وہ کچھ نکات سوجے ہیں تو میں نے بھی پھر خود بھی دخل دیا. تو چلو یار اتنے تو پرانے ہم بھی ہو گئے پڑھ کے کہ ہم بھی کچھ استدلال اجتہاد کر سکیں. لیکن جو میں نے استدلال کیا ہے تو مجھے اس پر نا یقین ہے. میں معذرت کے ساتھ پہلے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں، پہلے میں ذرا دلچسپ نقطے بیان کر دوں. اللہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اصل میں نا اس سے پہلے والی آیت ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مراد ہے گناہ ہے نا، تو گناہ کو اللہ نے بوجھ کہا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. جن کا ضمیر زندہ ہو نا اور اس کو ڈانٹ پڑے نا، اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، گناہ کا اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض کا اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور ضمیر زندہ ہو، پاک فطرت ہو، تو بندہ تو بوجھ لیے پھرتا ہے. اور آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں بھائی کو قتل کر کے؟ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ضمیر کا بوجھ. گناہ کو اللہ نے بوجھ کہا ہے، بوجھ. نیکی بندے کو ہلکا پھلکا کر دیتی، گناہ بندے کو بے چین رکھتا ہے. دوسرا، مولانا روم نے تو ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ نکالا ہے. تو صوفی، ہم تو ان کے خلاف ہیں کئی باتوں میں، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار بات اس نے کہاں سے نکال لی. مولانا روم نے کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نفس مطلب عورت ہو مرد ہو. کہتے ہیں ادھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو بوجھ ہے گناہ، تو گنہگار تو شفاعت نہیں کریں گے، نیکوکار شفاعت کریں گے کیونکہ ان پر اپنا خود بوجھ ہے ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ انہوں نے کیا، کوئی بوجھ اٹھانے والا یعنی خود گنہگار ہو تو وہ دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، شفاعت نہیں کرے گا.
تو مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ انبیاء تو بوجھ نہیں ہوتا توبہ نعوذ باللہ ان پر گناہوں کا، تو وہ بوجھ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ادھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو نبی تو بوجھ اٹھاتے نہیں، تو وہ دوسرے کا گناہوں کی معافی کی شفاعت کریں گے۔ مولانا روم کا وہ نہیں مطلب جو صحیح لے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن جائیں گے، وہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں خود سولی چڑھ گئے، ہم صرف شفاعت کی حد تک۔ نقطہ سمجھ میں ہے ان کا دل چل، بوجھ اٹھانے والا تو بوجھ گنہگار اٹھا رہا ہے نا، تو مجھے بڑا جی ان کا نقطہ جو ہے نا اچھا لگا۔ تیسری بات نقطے والی یہ ہے کہ ادھر الفاظ کیا ہیں جی، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی کہ یہ نہایت ہی دلچسپ بات اور رزلٹ والی بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے صرف کوشش دیکھنی ہے، عمل کا رزلٹ ملے یا نہیں ملا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، ہو گئے، رزلٹ ملا، ثواب مل گیا، کوشش اللہ نے دیکھی ہے۔ تو ادھر مراد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ادھر بیان ہو رہی ہے کہ اے انسان اللہ تیری کوشش دیکھے گا، رزلٹ نہیں دیکھے گا کہ کام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رزلٹ ظاہر نہیں ہوا، قیامت والے دن وہ اللہ اس کی کوشش دیکھ کر، صرف کوشش، اللہ انعام دیں گے۔ اور اس کی مشہور دلیل یہ ہے کہ سورہ نساء میں آ رہا ہے ایک بندہ ہجرت کی راہ سے نکل پڑا، بڑی مشہور آیت ہے، میں اس لیے مشہور ہے کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ نکل گیا گھر سے ہجرت کے لیے، ابھی وہ اپنے جگہ پر نہیں پہنچا، فوت ہو گیا، پکا مہاجر۔ یا اللہ بھی تو وہ اس نے اپنے مقام تک پہنچا نہیں، فرمایا کوشش تو کی نا، کوشش تو کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کوشش دیکھنی، حتیٰ کہ گناہ میں بھی کوشش دیکھی گئی ہے۔ حدیث میں نہیں آتا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل کی تو سمجھ میں آتی ہے، مقتول کی؟ فرمایا وہ بھی کوشش کر رہا تھا۔ تو صرف سب کچھ تو کر لیا، اب چوری نہیں ہوئی تو پولیس تو پکڑ کے لے جائے گی، وہ تالا بھی توڑ دیا، سب کچھ کر دیا، میں نے چوری نہیں کی، اتنی کوششیں تو کر کے تو ادھر آ گیا۔ نہیں اس نے تو کر لی ہے نا، کوشش کی تھی، نہیں وہ ہو گیا تھا بھائی، وہ نہیں بات بن رہی۔ اچھا جی، اب نا آخری بات میں نے جو اس سے نکالی ہے بات کہ ایک اور دلچسپ نقطہ پہلے وہ مکمل، یعنی کہ میں بھول نہ جاؤں کیونکہ موضوع کے ساتھ موضوع کہتے ہیں کیسا یار کی کول میں نے پڑھا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ جو بات میری نہیں تو میں کیوں اپنی طرح منسوخ کروں۔ کہتے ہیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قبر میں جائیں گے، ہوں گے گنہگار، سخت گنہگار، لیکن جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے، درجات بھی بلند ہوئے ہوں گے۔ کیسے؟ یہ پیچھے جو دعائیں پہنچ رہی ہیں، نماز جنازہ، یہ نماز جنازہ سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے، یعنی کہ قبر میں لیٹے تھے تو گنہگار تھے، شرط ایمان ہے، پہلے میں نے وہ بات ہو چکی ہے، شرط ایمان ہے، یعنی کہ قبر میں لیٹے تو گنہگار، قیامت والے دن اٹھے نیک درجات، ہر ایک کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہر بات کو تو عذاب ہوتا رہنا ہے، مسلمان کو بھی جہنم میں بھی ہوگا، لیکن ہم بعض کی بات کر رہے ہیں کہ بعض کو قبر میں لیٹے تو گنہگار، اٹھے تو ولی اللہ۔ پھر بھائیو قرآن خوانی کی بات بھی کر لیں، کہتے ہیں جی قرآن کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں، تو میں حرف آخر بات کرنے لگا ہوں کہ بات یہ ہے کہ قرآن واقعی ہی صحابہ کرام سے نہیں ثبوت ملتا کہ قرآن پڑھ کر بخشنے کا، یہ بھی تو عمل ہے نا دوسرے کا، تو اب کوئی لے سکتا ہے، لیکن آپ نے اتنے دلائل دیے ہیں کہ بھی کسی دوسرے کا عمل کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو قرآن خوانی بھی یہی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے بھائیو؟ اس لیے نہیں مانتے، دو وجوہات ہیں، ایک ہے عبادت توقیفی، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ دعا کر لیں، کچھ کر لیں، اس کو کوئی تمغے لگ جاتے ہیں مردے کو، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ یہ اللہ پر بندہ ایمان لا کر نہ دعا کرتا ہے،
پتہ پتہ اسے نہیں چلتا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ تو یہ تو توقیفی ہے۔ تو بھائیو، جب صحابہ کرام قرآن خوانی کر سکتے تھے، سورہ اخلاص کا ثواب بخش سکتے تھے، تو انہوں نے نہیں بخشا۔ تو اس لیے یہ قل ہو اللہ وہ 3 بار پڑھ کر بخشنا، یہ صحابہ کرام سے تو ثابت نہیں، بلکہ الٹ ثابت ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، بڑی مسلم شریف کی واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ادھر قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ لو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے تو آپ فرمانے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نفل پڑھا کرو، کیونکہ قبرستان میں نفل نہیں پڑھا جاتا۔ قبرستان میں نماز پڑھی جاتی نہیں، تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ادھر سنتے نفل پڑھا کرو۔ تو قبرستان میں نفل اور سنت نہیں پڑھے جائے، تو پتہ کیا معلوم کیا ہوا کہ قبرستان نماز پڑھنا، نفلی نماز جنازہ کے علاوہ منع ہے۔ دوسرا، قرآن پڑھنا بھی، کیوں؟ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو گھر کب قبرستان بنیں گے بھی؟ ایک کہیں گے یار شیر کی طرح بہادر بن، یا چلو الٹ لے لیں، یار لومڑی کی طرح مکاری نہ کر، تو لومڑی مکاری کرتی ہے تو کہنا لومڑی کی طرح مکاری نہ کر۔ تو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ ادھر قرآن پڑھا نہیں جاتا، تو قرآن نہ پڑھ کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے قرآن خوانی کو تو ہو گیا ختم۔ اور واقعی لائے دلیل صحابہ کرام سے، نہیں ملے گی۔ ہاں جی ائمہ قائل ہیں، تو ائمہ کے ہم پابند نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل یہ قائل ہیں قرآن خوانی کے، سمجھ لیں۔ اور دوسرا امام شافعی، امام مالک بالکل نہیں قائل قرآن خوانی کے۔ یہ جو آپ کو میں نے ائمہ کی بھی، چاروں ہی ائمہ کی بات بتا دی۔ اب اس سے بڑھ کر عقلی مثال لے لیں کہ ثواب نہیں بخشا جا سکتا۔ کیوں؟ ایک چیز وہ دی جاتی ہے جس کے ہم مالک ہوں۔ دیکھیے یہ ہے نا، فرض کیا یہ گھڑی ہے، اب یہ مادی چیز ہے، اس کا میں مالک ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ آپ لے لیں، دی نا۔ سوال پہلا اٹھائے، ثواب کا بندہ مالک ہے؟ ثواب کا بندہ مالک ہے؟ ثواب بندے کے کنٹرول اختیار میں ہے؟ نہیں، ثواب تو اللہ دیتے ہیں۔ اب ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ غیبی چیز ہے، غیبی چیز ہے، تحفہ نہیں ہے کہ تحفہ پکڑ کے آپ کسی کو دے دیں، ہدیہ۔ یہ ثواب ہے، اور ثواب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جو چیز میرا، میں جس کا مالک ہی نہیں، میں دوسروں کو کیسے اس کو دے سکتا ہوں؟ اس لیے دعا کی جا سکتی ہے اس کے لیے فائدے کی، ثواب کی، کہ تو دے۔ یہ نہیں ہے مجھے مل گیا تو میں اس کو دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اس کو ثواب بخشنے والا؟ وہ تو اللہ دیں گے، وہ تو میں ایسے ہے کوئی چیز پکڑ کر تو لو جی میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہ عقلی مثال ہے، یہ عقلی مثال ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں حرف آخر، جو میں نے کہا تھا الا ما سا سے مراد بھائیو، میں نے یہ سمجھا یہ ادھر مراد نیت ہے۔ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ صرف نیت کر لے اور وہ اس کی کوشش نہ ہو، صحیح نہ ہو، عمل نہ بھی ہو۔ ایک ہے نا عمل کیا رزلٹ نہیں ملا تو کوشش دیکھی جائے گی، وہ بھی ٹھیک۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نیت مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو شرعی عذر نے روک لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ثواب میں، یعنی کہ بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کو رکاوٹ پڑ گئی ہے، ورنہ انہوں نے آنا تھا غزوہ تبوک میں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے حکم سے تو رکے تھے، تو کیا توبہ نعوذ باللہ ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ان کی پوری نیت تھی ساتھ جانے کی، بلکہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری مثال اس طرح جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر ہو، بندے کی پختہ نیت ہو تو اس کو ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قیامت والے دن نیتوں پر فیصلے ہونے ہیں۔ قیامت والے دن حافظ بھی آئے گا، قاری بھی آئے گا، عالم آئے گا، سخی آئے گا، اور شہید ہونے والا بھی آئے گا۔ عمل تو بہت اونچا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
تو نے تو کہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے تو یہ کہا کہ مجھے جو ہے نا لوگ عالم کہیں، ہیں لوگ مجھے بڑا کہیں، جی بڑے بڑے نکتے بیان کرتا ہے، ہاں جی تمہاری تو نیت یہ تھی، میری رضا کی کوئی نیت نہیں تھی، چلو پکڑو سے جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک بندہ نے صرف کہتا ہے کاش میرے پاس یہ مال ہوتا میں بھی سخاوت کرتا، تو حدیث میں آ رہا ہے اس کے اتنی خواہش کرنے کی وجہ سے کاش میرے پاس مال ہوتا تو یہ اور دونوں ثواب میں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ادھر کیا مراد لیجیے پھر میں نے کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس کی نیت ہے، کیونکہ قیامت والے دن کوشش بھی دیکھی جائے گی اور نیت بھی دیکھی جائے گی، اور حرف آخر نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی اس کو سنیں پوری طرح یہ ویڈیو سنیں تاکہ ان کو یہ فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔